نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمني رشدي واعذني من شر نفسي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آج ہے ہم لوگوں کی انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 11 ٹو آیت نمبر 20 انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے۔ تو اس کی تلاوت ہوں گی پہلے۔ جی شروع کیجئے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم. بارک اللہ فی علمک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 11 ورڈ ٹو ورڈ. ولو اور اگر یعجلو جلدی کرتا اللہ للناس لوگوں کے لیے شر برائی کو دینے کو استجالہم جیسے جلدی مانگنا ہے ان کا بالخیر بھلائی کو لقضی البتہ پوری کر دی جائے الیہم طرف ان کے اجلہم مدت ان کی فنظروا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین انہیں جو لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. تو اس کے آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ یعنی مکی صورت ہے نا, اور مکی زندگی جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت مشرکین مکہ جو تھے ان کی ایک الگ ذہنی یہ تھی, وہ تکبر کا شکار تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے, اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے صادق امین تھے اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے تیار نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی دعوت دیتے تھے تو وہ یہی انکار ہی کرتے تھے, اور پھر اس پر وہ یہ بھی کرتے تھے یعنی سوال بھی کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں اور اگر ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے تو پھر تم یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں پر کوئی عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہے. جیسے سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ہم لوگوں نے پڑھ چکے نا, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء او ابتنا بعذاب علیم. کیا وہ کیا کہتے تھے, اگر یہ بات جو ہے وہ سچی ہے تو اور ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی بارش پتھروں کی بارش کیوں نہیں نازل کرتا یا کوئی عذاب کیوں نہیں نازل فرماتا. تو یہاں جو ہے وہ ان لوگوں کی باتوں کی ہی جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اگر جلدی کرتا لوگوں کے لیے شر کو جو وہ شر مانگتے ہیں وہ دینے میں اگر جلدی کرتا تو جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ یعنی اگر اللہ جلدی ان کی جو بددعائیں ہے وہ قبول کرتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, تو زمین پر کوئی بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہتا, سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے. اور اس میں جو ہے وہ صرف مشرکین مکہ کی ہی بات نہیں آ رہی ہے بلکہ مشرکین مکہ کے ساتھ یعنی دوسرے بھی تمام لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جو اس طرح سے جو ہے نا دعا بھی دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ انسان یعنی دعا تو مانگنے میں جلدی کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بددعا بھی مانگنے میں, یعنی کبھی تھوڑا امیجن کیجئے کہ کوئی بچہ کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے تو وہ کہتے کہ جا تو کبھی پاس ہی نہیں ہوگا, یا کوئی اور کوئی اپنی چیز کے لیے یا کوئی اپنی مال کے لیے یا کوئی اپنوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی ایک گھر کے لیے بھی فوراً سے بددعا نکالتے ہیں لوگ. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جلدی کرتے نا, جس طرح سے دعا قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ جلدی کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اگر بددعا قبول کرنے میں بھی جلدی کرتے نا تو سارے کے سارے کیا ہوتے ہلاک ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے, لطف و کرم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی سے کسی کی بددعا جو ہے وہ قبول نہیں کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات اس طرح سے اپنے مال کو اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی بددعا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بددعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندہ اپنے غصے میں ہے اسی لیے وہ اس سے, اور انسان جو ہے وہ عجولہ ہے, جلد باز ہے, جلدی سے مانگتا ہے نا, یعنی جیسے دعا جلدی مانگتا ہے ویسے جو ہے وہ بددعا بھی جلدی مانگتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے بددعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو یہاں یہی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی بددعا اسی طرح سننے لگے جیسے اچھی دعاؤں کو, تو اچھی دعا کو سنتا ہے تو ان کی اجل آ جائیں گی, یعنی کہ انہیں یا تو موت آ جائیں گی یا تو ہلاک
ہو جائیں گے. یعنی دیکھیے تھوڑا یہ یاد کیجئے کہ کس طرح سے کانوں میں ایسی آواز آتی ہے, اور ایسا اگر کسی کے سے سنے بھی نا کہ بعض دفعہ والدین خاص کر کے رہتے کہ جو اپنے بچے اگر شرارت کرتے یا کچھ نافرمانی کرتے تو فوراً سے نیگیٹو کلمات نکالتے, تو انہیں ہمیشہ منع کرنا چاہیے کہ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قبولیت کی گھڑی کو پا جائے اور پھر اس میں ان کی وہ جو بددعا ہے وہ قبول ہو جائے. تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ حدیث میں بھی ہے کہ اپنے خلاف بددعا نہ کرو, نہ اولاد کو بددعا دو اور نہ مال کو بددعا دو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو بددعا ہے وہ ایسی گھڑی کو پالے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں منع فرمایا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امام جو سدیس ہے نا, شیخ سدیس یہاں کے کعبہ کے جو امام ہے, تو وہ ایک بار ایسی شرارت کر رہے تھے تو ان کے ماں نے ان کو یعنی وہ غصے میں آ کے یہ کلمات کہتے کہ جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے. تو سبحان اللہ, وہ جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو وہ رو رہے تھے. یعنی انہوں نے ایسا کہا تھا کہ ایک ماں نے جیسے بددعا دی تھی, تو یعنی اور اتنی اچھی بددعا تھی وہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کا امام بنائے, تو میں آج یہ امامت کے اس پہ. تو یعنی اگر بددعا بھی دینا ہے, کوئی بھی بات بھی کرنی, تو ہمیشہ جو ہے وہ بچوں سے یا کسی کے بھی لیے نا, یعنی دیکھیں اگر شوہر سے بھی کبھی ناراض ہوتے تو ناراضگی میں بھی ان کے پیچھے بھی ہے ان کے سامنے بھی ایسی کوئی زبان سے بات نہیں کرنا چاہیے, بلکہ فوراً سے دعا نکالنا چاہیے. ناراضگی میں بھی کیا نکالنا چاہیے؟ دعا دینا چاہیے اپنے اہل و عیال کو, اپنے شوہر کو, اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دعا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس میں بھی ناراضگی کی حالت میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے دعا نکالنا چاہیے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ بددعا نہیں دینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے, اور پھر یہاں جو آ گیا ہے نا, فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, یعنی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے. یعنی جو لوگ امید نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے, تو انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یعنی تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی اس میں سرکشی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے. یعنی جو یہ مہلت جو ملتی ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, تاکہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ سرکشی کرنے والے جو ہے وہ سرکشی کرتا رہے. انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالے اور کسی کو بددعا نہیں دینا چاہیے. یہاں یہی اس کا یہ ہے خلاصہ. ہاں, اپنی زبان سے ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو بات نکالنا چاہیے, مثبت بات نکالنا چاہیے, دعا نکالنا چاہیے, اور بددعا وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے. یہاں یہی ہے. اور نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّ, اور جب پہنچتی ہے انسان کو در تکلیف, دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں, لجم بھی اپنی کروٹ پر, او یا قائدن بیٹھے ہوئے, او قائمن یا کھڑے ہوئے, فلما پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں, انہو اس سے, در تکلیف اس کی, مرہ وہ چل دیتا ہے, کانا گویا, لم نہیں, یدعو پکارا تھا اس نے, الا دری کسی طرف کسی تکلیف کے, مسہو جو پہنچی ہے اسے, کذالک اسی طرح, زینا مزین کر دیے گئے, للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے, ما کانوا جو تھے وہ, یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. ابھی یہاں کیا بات ہو رہی ہے, آیت نمبر جو ہے 12 میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ یعنی انہیں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد میں ہم تمام انسانوں کے لیے, یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے, اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی. یہاں کیا ہے کہ ان کافروں کا حال بھی عجیب ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلاتے تو وہ تکبر کرتے تھے اور عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر کوئی گرفت کیوں نہیں آتی ہے. تو اور جب ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ ان کے اوپر صحیح میں جو چاہتے تھے, یعنی جیسی وہ بددعا کرتے تھے, اگر ان کے اوپر یعنی وہ بددعا کرنے کی وجہ سے نہیں, جس وجہ سے بھی جب اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں مبتلا کرتا تھا انہیں,
تو وہ ہے وہ اٹھتے بیٹھتے، مشرکین مکہ کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت جو ہے وہ پھر کس کو یاد کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے. یعنی پھر جو ہے وہ ان کے تمام جو معبود ہے نا وہ ان کو بھول جاتے تھے کہ جو پریشانی کے وقت، غم کے وقت، مشکل کے وقت وہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے. تو اس میں یہ کہ صرف انہی کی بات نہیں ہے، بلکہ تفسیر میں آیا کہ شوکانی لکھتے کہ یہ حالت کافروں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بہت سے مسلمان، یعنی ہم سب بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے مسلمان کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو خوب دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور گرہزاری کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، پھر ان کی دعائیں لمبی ہوتی ہے، پھر ان کے سجدے لمبے ہوتے ہیں، دعا اور گرہزاری سے کبھی غافل نہیں ہوتے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یعنی کوئی نعمت بھیجتا ہے اور ان پر احسان کرتا ہے تو وہ نعمت کو بھول جاتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے ہی سرکشی میں اور اپنے ہی یعنی حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. تو اس آیت میں بھی جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت سیکھنے کے لیے ہے کہ یہی کہ یعنی انسان کا یعنی انسان کی کا ایک حال بیان کیا گیا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ جان سے ہو، اپنی جان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کچھ آئے، یا کوئی اپنی مال کی طرف سے آزمائش آئے، یا اولاد کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، یا کسی کی بھی طرف سے کوئی بھی آزمائش آئے، تو وہ کیا کرتے رہتا ہے؟ ہمیشہ بس دعائیں مانگتے رہتا ہے. پھر وہ تہجد میں بھی اٹھتا ہے، پھر وہ لمبی ان کے سجدے بھی لمبے ہوتے ہیں، نفل نمازیں بھی ہوتے، صدقہ خیرات بھی خوب کرتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے بس اللہ تعالیٰ کو رو رو کر پکارتے رہتے، توبہ استغفار کرتے، خشوع اور خضوع اختیار کرتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی جو تکلیف ہے وہ ٹال دیتا ہے تو وہ دور کر دیتا ہے، تو اسے ایسے ہی گزرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھے، یعنی اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں. تو کذالک زین اس سے پہلے یہی کہ یہ سب کا ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں تھوڑا ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیں کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی ہم لوگ بس اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی تکلیف میں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ کوئی دوسرا تو سہارا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر تکلیف اور تنگی کو دور کرنے والے. مگر یہ ہے کہ اس میں اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے تو جب نعمت ملتی ہے تو تب بھی ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. کوئی بھی موقع یاد کیجئے کہ جب آپ کے ایگزامس ہوتے ہیں تب دیکھیے، یا بچوں کے ایگزامس ہوتے ہیں تب دیکھیے، یا بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تب آپ دیکھیے، یا ان کے بچوں کے جاب کا مسئلہ ہوتا ہے تب دیکھیے، یا کوئی ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرا کے آتے تو ہم لوگ کتنی دعائیں کرتے رہتے، یا کوئی بھی، یعنی یہ سب اپنے سوچنے کے لیے کہ کس طرح سے ہم پھر رو رو کر دن رات جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، راتوں کو بھی قیام کرتے اور روزے بھی رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ جو پریشانی ہے وہ دور کرتے تھے تو اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے بعد بھی ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہم لوگوں نے تکلیف میں یاد کیا اسی طرح ہم لوگوں کو نعمت ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ یعنی نعمتوں کا شکر ادا کس طرح سے ہوگا؟ یعنی صرف الحمدللہ الحمدللہ بول کے نہیں، بلکہ شکر جو ہے وہ دل سے بھی، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کو بڑائی بیان کرنا، اور پھر زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور عمل کے مطابق پھر کس طرح سے شکر ادا کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہی کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا. تو یہ سب اسی میں آتا ہے. اور آگے جو آئیے نا بات کہ کذالک زینا للمسرفین ما كانوا يعملون، اور یعنی جب وہ تکلیف جب اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، یہاں اس سے پہلے کنٹینیوشن فلما کشفنا عنہم ضروا، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہی چل دیتا ہے جیسے کہ اس نے پکارا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کذالک، اسی طرح مزین کر دیتے ہیں ہم حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مزین کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، یعنی اپنے اعمال جو ہے وہ مزین کر دیتے. تو اس کا مطلب ہے یعنی کذالک
اس کا جو مطلب ہے کہ مسرفین جو حد سے بڑھنے والے، یعنی مصیبت اور تکلیف پڑنے پر، مشکل آنے پر واویلا کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ حد سے بڑھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور اس میں بھولنے میں بھی کیا ہے، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی مصیبت آتی ہے تب بھی حد سے بڑھتے ہیں، ہاں مصیبت آنے پر بھی حد سے بڑھتے ہیں کہ جزا فضا کرنا، واویلا کرنا، لوگوں کو ہر ایک کو بتاتے رہنا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا میرے ساتھ، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو یعنی کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو بھولنے میں حد سے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ یہاں جو آئی ہے نا کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، یعنی یہ کہ اعمال کا جو خوبصورت بنا دیا جانا ہے نا، یہ اعمال کا یہ جو خوبصورت کذالک زینا للمسرفین، یعنی اعمال کا خوبصورت بنا دیا جانا اس کے اسراف کی وجہ سے۔ وہ جو اسراف کرتا تھا نا، ابھی اسراف یاد رکھے، پہلا میننگ کیا ہوگا اسراف کا، کہ یہی کیا جب تکلیف پہنچتی ہے تب جزا فضا کرنا، واویلا کرنا، اور جب راحت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جانا، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرنا، تو یہ کیا ہوا، اس کا اسراف ہوا۔ تو یہ اعمال کا خوبصورت بنا دیا جانا یعنی اس کے اسراف کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے، نمبر 1 کہ یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے مصیبت میں ڈالا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے کہ ابھی یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے۔ تو یہ نمبر 1 کیا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، یعنی یہ آزمائش کا آنا اور یہ سب اور اس کا دور ہونا۔ اور نمبر 2 شیطان کے وسوسے سے بھی ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح نمبر 3 انسان کے اس کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو خوبصورت اعمال کر کے دکھانا نا، یعنی جو گناہ کے کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے، اس کو خوبصورت کر کے دکھانا، یہ جو ہے وہ شیطان کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے اور انسان کا اپنے نفس کی بھی طرف سے ہوتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کیا نفس جو ہے وہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، اور یہاں اس کے بارے میں ایک مومن کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے نا کہ مومن کا معاملہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بہت تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مسرت یعنی کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کی شان اور یہ مومن ہی کی شان ہے، یعنی اس کی زندگی صبر اور شکر کے حسین، یعنی اس کے زندگی میں صبر بھی رہتا ہے، شکر بھی رہتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے ریفرنس میں حدیث تھی، اور اس میں جو مسرفین کی بات آئی ہے تو یعنی کہ حد سے بڑھنے والے، تو یعنی کہ ان کے اعمال جو ہے وہ ایسے لوگوں کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اعمال جو ہے وہ خوبصورت بناتے ہیں، یا بعض دفعہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی بھی اعمال کا خوبصورت بننے کی اگزامپل دیکھیں کہ عبادت یعنی کوئی خود ساختہ جو عبادت رہتی ہے نا، تو وہ لوگ جو کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ سمجھتے ہم کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح بعض دفعہ یعنی لوگ سود وغیرہ کھاتے اور اس کو بھی نام کتنا خوبصورت دیا گیا ہے کہ انٹرسٹ، اور پھر اسی طرح لوگ جو لوگوں کو دھوکہ وغیرہ دیتے تو لوگ کہتے کہ ہاں بہت وہ اسمارٹ ہے، یعنی لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے والے کو لوگ کیا سمجھتے کہ ہاں وہ بہت چالاک ہے، بہت اسمارٹ ہے اور بہت کلیور ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جب یہ سارے جو ہے وہ شیطانی یہ ہے کہ شیطان نے غلط کام کو جو ہے وہ خوبصورت جو نام اس کا تراش کر کے رکھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اسراف سے محفوظ رکھے، اور اسراف صرف اسی میں نہیں ہوگا بلکہ اسراف کسی بھی کاموں میں ہو سکتا ہے نا۔ تو اسراف کی بہت سی مثالیں ہیں، کھانے میں اسراف یعنی ایک ہی ٹائم پہ بہت سا آئٹمز بنانا، دعوت میں یا شادی میں اسراف، یا پہننے کے کپڑوں میں اسراف، یعنی فضول خرچی میں اسراف، تو ہر اس میں اسراف ہر اس میں ہے۔ تو اسراف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کون سی راہ پسند ہے، جس میں نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی ہے، بیچ کی معتدل راہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسراف سے بچائے اور حد سے بڑھنے والوں میں شامل نہ کرے۔ تو یہ آیت میں جو تھا یہی بات تھی، ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر وقت، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کریں، نہ صرف مشکل میں
بلکہ مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کا صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کثرت سے، اور اگر راحت پہنچے تب بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہی تھا۔ اور پھر آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق أَهْلَكْنَا، ہلاک کیا ہم نے، قرون امتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم اور آئے ان کے پاس، رسول ان کے، بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے، وما کانوا اور نہ تھے، کانوا تھے وہ، لیؤمنین کہ وہ ایمان لاتے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، اس قوم کو، مجرمین جو مجرم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا ابھی بتا رہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، پھر اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی، یعنی جو یہ نافرمانی کرتے، جو اسراف کرتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کا ذکر کر رہے کہ اسی طرح، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا پہلی امتوں کو بھی، یعنی پہلی تمام امتوں کو۔ یہاں جو قرون کا لفظ ہے نا وہ قرن کی جمع ہے، یعنی کہ جو ایک ہی عہد کے جو لوگ رہتے ہیں نا، یعنی کہ قوم، کوئی قوم، تو وہ جو قوم، یعنی ایک ایک قوم کو جو ہے وہ پہلے، تم سے پہلے بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی، اور ان سے پہلے یعنی کون سی قومیں گزری تھی، جیسے کہ یاد کیجئے کہ، اور انہوں نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں ہلاک کرتے، جب تک کہ کوئی قوم ظلم نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتے۔ تو پہلی قوموں نے بھی ظلم کیا تھا، جیسے کہ کون سی ایگزامپل، جیسے قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، تمام قومیں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کہ ان کے پاس ان کے رسول جو ہے وہ یہاں ہے نا، کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بینات، روشن نشانیاں لے کر، تو ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، لیکن پھر بھی کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو مختلف عذاب میں پکڑ لیا۔ اور یہاں جو ظلم کی بات آ گئی نا کہ انہوں نے ظلم کیا، تو یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو ظلم سے سب سے پہلے تو یہ کہ ظلم یعنی شرک، جیسے کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ یعنی اللہ کا حق ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ تو اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے معجزات اور دلائل اور نشانیاں لے کر اور آیات لے کر، لیکن پھر کیا کیا، ان کی جو قوم تھی انہوں نے کیا کیا، اس کو جھٹلا دیا اور انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی قوم جس کے اندر ظلم ہے، جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم یا اللہ کے بندوں پر ظلم، تو وہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ جو ظلم ہے نا وہ ہلاکت۔ یہاں دیکھیں کذالک نجزی القوم المجرمین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں مجرم قوم کو، یعنی جو بھی ظلم کرے اللہ تعالیٰ کے حق میں اور اللہ کے بندوں کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے جو مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتے۔ تو اس میں بھی ہم سب کے لیے سبق ہے کیا، جو ہلاکت کا باعث، یعنی جو بھی چیز ہلاکت کا باعث بنتی ہے تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی عذاب آئے، اور عذاب دیکھیں ابھی یعنی وہ پہلی امتوں کی ہم لوگ عذاب کی باتیں ابھی پڑھ رہے تھے، لیکن آج بھی دیکھیں کتنی یعنی کس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں، کہ جیسے سیلاب ہے، سونامی ہے، زلزلے ہے، اور کتنی بیماریاں ایسی ہے کہ جو عذاب کی طرح ہے نا، کہ طرح طرح کے عذاب آئے، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتا رہے، اور اس سے سبق حاصل نہیں کرے، اس سے عبرت حاصل نہیں لے، تو یہ یعنی اس میں کس کے لیے خرابی ہے؟ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، اس قوم کے لیے خرابی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ جو بھی ابھی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں نا، چاہے پھر وہ کسی بھی طرح کا عذاب ہو، تو ہم لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اس کو سائنٹیفک ریزن نہیں بتانا چاہیے کہ ہاں یہ تھا اس کے لیے یہ ہوا، وہ تھا اس کے لیے یہ ہوا۔
تو وہ سب نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے سب کو بچانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے تمام عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنائے اور ظلم سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم جعلناکم، پھر بنایا ہم نے تمہیں خلائف جانشین فی الارض، زمین میں، من بعد ان کے بعد ان کے لنظروا، تاکہ ہم دیکھیں کیفا کس طرح تعملون تم عمل کرتے ہو. پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی ایک قوم جب جاتی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ السلام علیکم میم آ رہی ہے الحمدللہ. اچھا نہیں ہم کو کچھ آواز آ رہی تھی. چلے اوکے الحمدللہ. تو یہاں کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یعنی ثم جعلناکم خلائف، پھر بنایا ہم نے تمہیں جانشین، یعنی ایک جنریشن کے بعد دوسرے جنریشن کا آنا جو ہے وہ یعنی ہمیشہ سے دیکھیں امیجن کیجئے جب سے آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ان کی قوم، پھر کتنے نبی اور کتنی قومیں آ کے گئی، اور پھر وہ یعنی انبیاء کی بھی بات اور ان کی قوموں کی بھی بات لیجیے، اور ہم لوگ اپنے بھی پیرنٹس کا بھی دیکھیں گے کہ اپنے جو پردادا تھے پردادی تھے وہ، پھر ان کے بعد میں ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اور پھر اسی طرح اور یعنی کتنے جنریشن ابھی تک نا. تو وہ کیا جو ایک ٹائم پر جو تھے وہ کیا ہمیشہ باقی نہیں رہے، چاہے وہ کتنے بھی پاورفل ہو. یعنی ایک کوئی بھی یعنی قوم ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اس کا کوئی بھی سربراہ ہو، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو یا کوئی بھی یعنی اس کا بادشاہ ہو، تو لیکن وہ کیا ہمیشہ رہتا ہے، اس کے بعد دوسری اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، یعنی بادشاہ اگر ہو تو، یا اگر حکمران ہے تو اس کے بعد دوسری، اس کے بعد دوسری. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں یہی فرما رہا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، کیا ایک کے بعد ایک ہم جانشین زمین میں کیوں بھیجتے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح تم عمل کرتے. یعنی یہ جو جانشین جو آتے ہیں نا، خلائف بعد کی ایک یعنی ایک کو پاور ملتا ہے پھر وہ ختم ہوتا ہے، اسی سے خلیفہ بھی ہے، یعنی خلافت کے جو دور تھے تو اس میں بھی دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو ایک کی جو خلافت تھی اسی طرح، اور پھر اسی طرح یعنی جو کنٹری کے جو سربراہ ہو، جو لیڈر ہو. ابھی ہم لوگ اگر انڈیا کا ہی مشاہدہ کریں گے تو دیکھیے پہلے جو ہے وہ راجے مہاراجے تھے، وہ رول کرتے تھے انڈیا میں، پھر مغلوں کا راج آیا، پھر بعد میں انگریزوں کا راج آیا، اور پھر کتنے لوگ آئے اور راج کیے اپنے اپنے دور میں. وہ تھے وہ کہ ہمیشہ باقی رہے، چاہے کتنی بھی ان کے پاس پاور ہو اور کتنی بھی ان کے پاس یعنی قوت ہو، تب بھی وہ کہ ہمیشہ تو نہیں باقی رہے، بس وہ اپنا آئے، عمل کرے اور چلے گئے. تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ کیا کر رہے ہیں نا. تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھی بھیجا ہے نا، تو ہم کیا عمل کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں بس یہ جو زیادہ فوکس کرنے کا ہے نا، لننظر کیف تعملون، کہ تم کیا عمل کرتے. یعنی پہلے لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کیے، ان پر جو عذاب آیا وہ آیا، جن کو جو اچھے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان پر جو عذاب آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ہم لوگوں سے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ تم کیا عمل کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور ایسے کام کرنا چاہیے جو دین کو فائدہ پہنچائے، جو یعنی صرف اپنی لمٹ تک نہیں کہ ہم صرف انڈیویجلی خود ہی اچھے بنے، بلکہ ہم لوگ اپنے دین کے لیے کچھ کام آ سکے. جیسے پہلے اپنے جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کے ذریعے اگر وہ لوگ نہیں یہ کام کرتے تو پھر دین تو صرف بھائی مکہ اور مدینہ میں ہی محدود ہوتا تھا نا، دوسروں تک کیسا پہنچتا تھا. اور قرآن جو ہے صرف وہاں تک ہی محدود ہوتا تھا. پوری دنیا، اسپین، یہاں وہاں کہاں تک اسلام پہنچا، روم اور کہاں تک ہے نا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس کے لیے محنت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو ابھی اپنے پاس وقت ملا ہے نا، جو ابھی آپ لوگ ایگزام دے رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے. پھر اپنے بعد جو ہے وہ اپنے سے اچھے پڑھانے والے اور اپنے سے اچھے اور پڑھنے والے آئیں گے.
تو ہمیں اپنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے دیکھیں گے کہ ہم کو جب موقع ملا تھا پڑھنے اور پڑھانے کا تو ہم لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، کیا کیا اس کے لیے. ہاں تو یہی اس میں سبق ہے. اور پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری، بینات واضح، قولا کہتے ہیں الذین وہ جو لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، اطلعوا بقرآن قرآن غیر حاضی علاوہ اس کے، او بدل ہو یا بدل دو اسے، کل کہہ دیجئے ما نہیں یکون ہے لی میرے لیے، ان کے ابدلہو کے بدل دوں اسے، من تلقائی اپنی طرف سے، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی بے شک، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت نافرمانی کی میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کی. تو یہاں پھر سے وہی بات ہو رہی ہے کہ آیت نمبر 15 تو وہی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے تو ان کا یہی تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے یعنی اور وہ کیوں کہتے تھے یہاں دیکھیں کیونکہ وہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان پر پڑھی جاتی تھی، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. اور مشرکین صرف ہر آیت جو ہے وہ اس کے دو یہ رہتے، ایک تو اس دور کے لوگوں کے لیے اور ایک جو ہے وہ ہم سب کے لیے بھی، کہ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں جو اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر تلاوت کرتے تھے، آیت تلاوت کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیت یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت واضح نشانیاں، وہ کہتے تھے یعنی کون لوگ کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس دوسرا قرآن لے گیا، اور یہ کیا قرآن ہے، یہ تو 1400 سال پہلے، یعنی آج جیسا لوگ کہتے ہیں نا، یہ اس میں جو احکام ہے وہ تو 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے، ابھی کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، اس میں یہ حکم ہے وہ حکم ہے، وہ تو اس دور کے لیے لوگوں کے لیے تھا. تو آج یعنی پہلے جس طرح سے لوگ کہتے تھے تو آج بھی اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ دوسرا قرآن لاؤ اور جس میں اور اس کو بدل ڈالو، اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے، یہ ہماری مرضی کے خلاف ہے. اور ان کی مرضی کیا تھی کہ وہ شرک کرنا چاہتے تھے، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزر بسر کرنا چاہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس میں قرآن میں تو ہر چیز ڈو اور یعنی کرنے کے کام اور جو نہیں کرنے کے کام وہ بتا دیے نا. تو وہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، اور بلکہ کیا چاہتے تھے کہ قرآن کو ہی بدل دیا جائے، یعنی جو ہماری مرضی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، اس کے مطابق ہمارے لیے آیت لے کے آیا جائے. تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ بدل ڈالوں، کیونکہ پیغمبر کو یعنی پیغمبر بھی ہوئے تو انہیں بھی اجازت نہیں کہ وہ قرآن میں کوئی بھی تبدیلی کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یتبعوا کہ یعنی میں پیروی کرتا ہوں، الا مگر جو یوحا یعنی یہ جو قرآن میں جو کچھ بات آتی ہے، حدیث میں بھی جو کچھ بات آتی ہے، وہ سب جو اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، خود اپنے دل سے تو نہیں بتاتے نا، کوئی بھی بات میرے دل کا نہیں ہے. اور جو میری طرف سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے، یعنی میں تو وہی پڑھ کے بتاتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہو. اور میں ڈرتا ہوں کہ میں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کیا تو بدترین دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی کہ کوئی یعنی نافرمانی اس میں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو قرآن بھیجے ہے اس کے بدلے اپنی مرضی سے کوئی بات اگر بتائے تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی ڈرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی معنی اور مفہوم کو بدلنے میں یا اس کو غلط کانٹیکس میں کے استعمال میں یا اس کی تفسیر یا اس کی تشریح میں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس دن کی پکڑ سے، تو ہمیں بہت زیادہ اور ڈرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم لوگ صحیح اس کو سمجھنے والے ہو. اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ کر صحیح اس کے مطابق عمل کرنے والے ہو. تو یہاں یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی نفسیات ہے. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو خود نہیں بدلتے مگر اور نہ قرآن کے معاملے میں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں،
اور خود اپنے جو ہے وہ معنی اس میں نکالتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق۔ اور آج کے بھی لوگ دیکھیں نا، آپ جتنی بھی بات لیجئے، چاہے وہ شرک کے متعلق ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایک حکم لیجئے آپ، جو بھی یعنی جو غلط کام کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ سب دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن سے، مگر اس کا غلط انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں یا غلط کانٹیکس میں استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس کا غلط مفہوم نکالتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ قرآن کے خلاف، یعنی جو بات قرآن میں نہیں ہے اس کے مخالف میں وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور قرآن کے مطابق یعنی قرآن میں جو بھی احکامات آئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا ذکر جو ہے نا، اور یہ مشرکین مکہ کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، یا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی سورہ الحاقہ جو ہے نا، اس میں ہی آیت نمبر 40 سے 46 میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ جو قرآن ہے نا وہ میں نے نہیں لایا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ولو تقول علینا لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، یعنی اگر میں اس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اگر میں اس میں کوئی بھی بات اپنے طرف سے گھڑ لیتا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہ رگ بھی کاٹ دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر قرآن میں کوئی اپنی مرضی سے کچھ بات کہتے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھر ہم جو ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائنا ہاتھ پکڑتے اور پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، تو کسی کو کیا حق ہے کہ جو قرآن کو بدلے؟ یعنی قرآن کے الفاظ میں تو الحمدللہ کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس کے الفاظ تو نہیں بدلتے، مگر لوگ جو ہے وہ اس کا مفہوم بدلتے ہیں، اور وہ احکام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے اس کو اپنے مطابق جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق ان لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہاں یہی بات آئی ہے، اور پھر آگے دیکھتے ہیں کل آیت نمبر 16، کل لو شاء، کہہ دیجئے اگر چاہتا اللہ، ماں نہیں تلوتہ، پڑھتا میں اسے، علیکم تم پر، ولا ادراکم، اور نہ ادراکم، اللہ خبر دیتا تمہیں، بھی اس کی، فقط پس تحقیق، لبثت ٹھہرا رہا میں، فیکم تم میں، عمرن ایک من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر یہاں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے کچھ دلائل دے رہے کہ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ مشرکین مکہ جو کہہ رہے نا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کو چینج کیجئے، قرآن میں تبدیلی لائیے، یعنی خود کو تو نہیں بدلتے لیکن قرآن کو بدلنا چاہتے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر یہاں فرما رہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ اس میں کچھ چینج کروں تو میں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ جو قرآن ہے وہ میری طرف اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا، اگر میں اس میں کوئی بھی خلاف ورزی کروں اور کوئی بھی چینج کروں تو میں ڈرتا ہوں عذاب سے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس کو پڑھتا تم پر، اور نہ ہی اس میں جو خبر ہے اس سے میں آگاہ کرتا ہوں، جبکہ تم لوگ، یعنی فقط لبثت، پس میں ٹھہرا رہا، فیکم تم میں، ایک عمر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نہ چاہتا تو میں تم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ اگر نہ چاہتا تو میں نہ تم کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتا، اور نہ ہی میں آگاہ کرتا، قرآن کا پہنچانا، پڑھنا، سنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔
اور یہ میں اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہی یہ میں کر رہا ہوں کیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ پوچھ رہے ہیں ان مشرکین مکہ کو کیا میں نے کسی استاد سے یعنی میں جو تم یہاں جو ہے نا فقط لبست فیکم، تو لبست یعنی کیا طویل مدت تک ٹھہرنا، یہاں جو ہے نا لبست تو یہ کیا ہے طویل مدت تک ٹھہرنا، یعنی میں تمہارے درمیان لمبی مدت یعنی کہ 40 سال رہا ہوں. 40 سال یعنی رہا ہوں یعنی نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی، نبوت ملی، تو اس سے پہلے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ تھے نا، مشرکین مکہ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی تھے. اور وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے کوئی علم نہیں حاصل کیا، کچھ سیکھا نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ایک تو یہ بات بھی وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور کوئی استاد سے انہوں نے علم نہیں سیکھا. پھر پلس یہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، امین ہے. تو یہ دونوں بھی باتیں جو ہے وہ جانتے تھے. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ میں تمہارے درمیان لمبی مدت یعنی کہ 40 سال رہا ہوں، میں نے کبھی تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسی کوئی بات میں نے بتائی نہیں. اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کے حکم سے میں جو ہے وہ سنا رہا ہوں. اور یہاں جو بات آئی ہے نا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، یعنی اتنی لمبی زندگی میں تمہارے ساتھ تھا. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ لوگ یعنی صرف مشرکین مکہ یعنی مشرکین مکہ کے ہر ایک فرد جو ہے وہ جانتا تھا. اور اس کا جو دلیل ہے کہ وہ جب روم کے جو بادشاہ ہے نا ہرقل، تو اس کے سامنے جب ابو سفیان کو اس نے پوچھا کیا تمہارے پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا ابو سفیان نے کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، حالانکہ وہ دشمن تھے پھر بھی یعنی وہ صداقت کی دلیل دیے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں. تو ہرقل جو تھا انہیں یہی کہا تھا کہ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتے، یعنی پھر وہ اس میں یہی تھا کہ پھر پیغمبر جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، یعنی اس نے بھی یہ کیا تھا ہرقل نے کہ پیغمبر جو ہے وہ اسی طرح جھوٹ نہیں بولتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. اور پھر اسی طرح جب جعفر بن ابو طالب جو ہے نا وہ حبشہ کے دربار میں کھڑے تھے، تو نجاشی نے دربار میں نجاشی سے کہا تھا کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا جس کی صداقت کی اور امانت کے اور نسب کے ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی وہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے اور نسب بھی ہم لوگ جانتے ہیں. تو 40 سال کی یہ جو لمبی عمر تھی تو وہ سب کچھ اس کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ وہ نہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. تو پھر جب اس وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایک بات ان کو نہیں بتائی تھی، تو ابھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے تو وہ کیوں نہیں اس کو قبول کر رہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو یہ ایک بات نہیں جو بتا سکتے، یعنی ایک آیات نہیں خود سے لا سکتے، تو یہ پورا کلام لے کے آئے تو یہ سب اللہ کی طرف سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے تو اس کا مطلب کیا وہ جھوٹ بھی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہاں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آیت نمبر 17 میں فمن ازلم ممن، تو کون ہے بڑا ظالم اس میں سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ او کذبا وہ جھٹلائے بھی آیاتی اس کی آیات کو، انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے مجرم لوگ. تو یہاں بھی وہی بات آئی ہے کہ جو مجرم یعنی جو ظالم ہے، یہاں سب سے بڑا ظالم کسے کہا گیا کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہتا ہے. سب سے بڑا اس آیت میں جو بات آئی نا فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو سب سے بڑا ظالم کون ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے تو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بات کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا. یہاں ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے نا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا. اور اسی طرح وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانے. تو ایسے مجرم جو ہے وہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ انہو لا یفلح المجرمون، کیا ایسے مجرم جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 18،
وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں مِن دون سوائے اللہ کی ما اس کے جو لا یضرہم نہیں وہ نقصان دیتا ان کو ولا اور نہ ینفعہم نہ وہ نفع دیتا ہے انہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء یہ ہے شفعاؤنا کہ سفارشی ہمارے عند اللہ اللہ کے یہاں کل کہہ دیجئے اتنبئون کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بما اس کی جو لا یعلم نہیں وہ جانتا فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں سبحانہ پاک ہے اللہ وتعالی اور بلندتر ہے اما یشرکون اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یعنی یہی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ انہیں فائدہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یعنی وہ عبادت کرتے ہیں کن لوگوں کی ماں اس کی جو لا یضرہم نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتے اور نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتے یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی کو فائدہ دینے والا ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا ہے کوئی نہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ یعنی جب ان کو روکا جاتا تھا نا کہ تم کیوں ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو کہ جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں اور آج بھی جو مشرکین مکہ کہتے تھے نا وہ آج بھی یہی ورڈز آپ کو ملیں گے سننے کے لیے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یہ تو ہمارے سفارشی ہے یہ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یعنی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو دیکھیں جس طرح ان لوگوں نے کہا تھا نا وہی سیم ٹو سیم یہی ڈائلاگ آج بھی ملیں گے کہ آج بھی لوگوں کو جب منع کیا جاتا ہے نا لوگوں کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو کوئی نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کی مثال تو سب سے بیسٹ وہ دیکھیں سورہ حج میں ہے کہ مکھی کے بارے میں جو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی مکھی پیدا یعنی سب مل کر بھی یعنی تمام جتنے بھی بت ہے جتنے بھی لوگ جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پکارتے ہیں نا تو ان کو سب بھی جمع کیا جائے تو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور ایک مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی لے کر چھڑائے نا یعنی جیسے کہ مزار ہے اوکے مزار کے پاس دیکھیں وہ رہتے مٹھائی وغیرہ سے وہ چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے کیا کہتے ہیں اسے وہ نیاز وغیرہ کے لیے وہاں ڈالتے ہیں تھوڑا پیکٹ وہاں ڈالتے ہیں اور تھوڑا واپس دیتے ہیں تو وہ اگر کچھ اٹھا کے بھی لے کے جائیں گے نا تو اور اسی طرح پھر اسٹیچوز کا بھی امیجن کیجئے مزار کا بھی امیجن کیجئے اور جو اسٹیچوز جو مورتیوں کی جو کافر لوگ جو نان مسلم لوگ جو یعنی جن اسٹیچوز کی پوجا کرتے وہ بھی لیجئے اور یہ مزاروں کا بھی لیجئے یا کوئی بھی چرچ وہاں بھی جو رکھے ہوئے رہتے یہ سارا کچھ آپ امیجن کیجئے تو ان کے پاس سے اگر وہ گنپتی امیجن کیجئے یہ سارے جتنے بھی دیوی دیوتا اور جو بھی اللہ کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے تو وہ ان کے پاس سے اگر کچھ اٹھا بھی لے کے جائے نا تو وہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو وہ واپس ہی لے سکے اپنی چیز جو ہے نا ان کے پاس جو رکھی ہوئی وہ واپس لینے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ کتنے کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی یعنی جو مانگ رہے ہیں ان سے وہ بھی اور جو جس سے مانگا جا رہا ہے نا وہ بھی کتنے یعنی کمزور ہے تو اللہ رہنمائی فرمائے۔ اور اسی طرح پھر دیکھیں کہ یہاں بھی یہی بات آئی نا کہ جو تم کو نقصان اور فائدہ بھی نہیں دے سکتے تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے وہ تو ہمارے سفارشی اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں جو مشرکین مکہ کہتے تھے نا وہی آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہم تو عبادت اللہ کی کرتے مگر وہ ہمارا وسیلہ یعنی وہ مزار پہ بھی جا کر کس سے آپ پوچھیں کسی سے بھی کہ مزار پر جا کر وہ کس سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ جو قبر میں مدفون ہے نا وہ بابا ان کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول فرما اور اگر نہیں بھی گئے گھر میں بھی ہے نا تو وہ وسیلے سے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں وہ وسیلہ سمجھتے ہیں اور اس کا ذکر جو ہے نا سورہ زمر میں بھی آیا ہے
کہ جب ان کو روکا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں وما یعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو دیکھیں کیسے کیسے شیطان نے جو ہے وہ پٹی پڑھائی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو ہم کو اللہ کے قریب کرتے. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ڈائریکٹ قریب ہو جاؤ نا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو کچھ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہی ہوں اور میں ان کی دعا سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، اور ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانے. تو مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تو بات مانتے نہیں ہیں اور سفارش کرتے رہتے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فلا تدرب للہ الامثال، یعنی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں جس طرح دیکھو وہ کوئی بھی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے، کوئی بھی منسٹر کے پاس جانے کے لیے ہم لوگ کو بیچ کے لوگوں کو مسکا لگانا پڑتا ہے نا، تو اسی طرح جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی مثال بھی نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں مثال نا اس طرح کی. اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ایسی مثالیں نہیں بیان کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر لوگ جو ہے وہ اس طرح سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. آگے کیا آیت ہوں گی، کیا ہو گیا ٹائم؟ 2 آیت باقی ہے. ٹائم ہو گیا ہے. ٹائم ہو گیا ہے، چلو پھر رکھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ 19 اور 20 آیت انشاءاللہ پھر کل ہوں گی انشاءاللہ. ہاں تو بس دعا کیجئے یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے. اچھا ایک بات بس یہ بتانا چاہتے تھے، مس ہو گئی بتانے، یہ شرک جو ہے نا وہ پھیلتا کیسا ہے؟ شرک جو ہے نا وہ اس کی جو جڑ ہے نا، یعنی وہ جو پھیلتا ہے وہ کس طرح سے کہ شرک کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ کسی کی محبت میں غلو، یعنی کسی کی محبت میں حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے. یعنی یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، تو چاہے وہ کوئی بھی انبیاء کو مانتے ہو جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہو یا عزیر علیہ السلام کو ہو، یا کوئی بھی جو ولی جو قبر میں مدفون ہے، جو بھی نیک جو بزرگان دین جو ہے وہ انتقال ہو گئے، تو ان کی محبت میں غلو، یعنی شرک کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ محبت میں حد سے بڑھنا. کسی نیک انسان کو، کسی پیغمبر کسی نیک انسان کی محبت میں حد سے آگے بڑھنا اور اللہ کے احکام کو بھول جانا، اور اللہ کی محبت کے بجائے ان کے دل میں جو ہے وہ کس کی محبت آتی ہے، اس پرسن کی محبت آتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، مگر جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کی محبت میں شدید ہوتے ہیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور اپنے تمام رشتہ داروں کو اور اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا غیرک، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو اور مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.